کہ ہزاروں حصول علم کی خاطر یہ میری تشنگی توبہ، حصول علم کی خاطر یہ میری تشنگی توبہ، کئی دریا پیے لیکن ابھی تک پیاس باقی ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں عالمی شہرت یافتہ شاعر۔ ہم سب لوگوں سے شرکت کی درخواست۔ ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، نظم ہے 14 سیکنڈ کی۔ 14 سیکنڈ میں آپ سے 13.5 سیکنڈ کی خاموشی اور سناٹا چاہتا ہوں، اور 14ویں سیکنڈ کے آخر میں اگر آپ کا جی چاہے تو زندہ ہو جائیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، میری نظم کا عنوان ہے محبت۔ محبت، اور 14 سیکنڈ میں 13.5 سیکنڈ آپ کو سناٹا کرنا ہے۔ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے۔ میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم، نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے۔ وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے۔ زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا۔ زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ واہ۔ اس کے پیروں میں محبت، واہ واہ واہ، کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ پوار صاحب، آپ کو مخاطب کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیے۔ میرے عزیزو، اس مٹی میں ہر اسٹیج پر، ہر محلے میں، ہر شہر میں ایک پنوار چاہیے، تب آئے گی روشنی، تب بنے گی زندگی خوشگوار۔ شعر ملاحظہ کی فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں۔ واہ، دوسرے مصرے پہ محبت چاہوں گا کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں، جگنو بناتے ہیں۔ پوار صاحب شعر سنیں، جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا، اینی بھائی، کہ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ واہ واہ واہ۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ ہائے، کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ دیپک، جگنو، چاند، ستارے ایک سے ہیں۔ دیپک، جگنو، چاند، ستارے ایک سے ہیں، یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں، ایک سے ہیں۔ اور دریا ہوں میں، بھید بھاؤ کو کیا جانوں۔ واہ، دریا ہوں، آپ سب کی ترجمانی کرتا ہوں کہ دریا ہوں میں، بھید بھاؤ کو کیا جانوں۔ میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک سے ہیں، ایک سے ہیں۔ اور جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے، واہ، جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے، مندر، مسجد اور گردوارے ایک سے ہیں۔ واہ واہ، ایک سے واہ ہیں، واہ واہ۔ ایک سے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور میں نے تو اس زمانے میں شعر کہا تھا جس زمانے میں جوان العمر تھا۔ یہ شعر کہا تو جا سکتا تھا لیکن جیا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ میری ایک غزل تھی نا کہ وہ خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ ہاں، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ جہالت پر اگر دوسرا مصرع ٹک سے لگے تو سردیاں زندہ رہے، کہ جہالت پر
تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، واہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہا ہے، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، زندہ باد، واہ 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 جہالت پر واہ تمہاری واہ جب واہ، کوئی کیا شعر کہہ دیا، واہ واہ واہ، تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، واہ جوتے، اب تو زمانہ ہی بدل گیا۔ اس زمانے میں جب ہمارے ابا داخلے کے لیے لے گئے تو ابا نے جاتے ہی ہمیں یہ کہہ دیا، ماسٹر جی آج سے ہڈی ہڈی ہماری کھال آپ کی۔ اچھا میرے ابا پہلے ہی سے بہت پٹائی کرتے تھے، اب یہ ڈر ہو گیا کہ گھر بھی پٹائی ہوتی ہے، اسکول میں بھی پٹائی ہوگی۔ اچھا میرے عزیزوں، اس زمانے میں پٹائی کمپلسری سبجیکٹ تھا، پٹائی ہونی ضروری تھی بغیر بات کے بھی۔ ابا کہتے رہتے تھے میاں 2 دن ہو گئے پٹائی نہیں ہوئی۔ شعر ملاحظہ کریں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ کہانی سن کے رونا اور کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا۔ دوسرا مصرع پھر آئے گا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم، واہ واہ، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، واہ بہت مذاق، فرمان بھائی بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو، کیا کہنا ہے، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو، اور زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، واہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، آپ کو ایک شعر تحفے میں دینا چاہتا ہوں، بہت زیادہ دیر نہیں، لیکن مطلع سن لیجئے اور پھر اس کے بعد شعر میرے بہت سارے دوستوں کے لیے نیا ہوگا۔ اعظم بھائی دیکھیں، اشر بھائی اور اعجاز بھائی، کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، واہ ریاض بھائی، کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، واہ واہ واہ، دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ واہ واہ واہ، اور میرے سر دینے والوں، اب 2 مصرے آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ چھوٹا سا طالب علم، اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ندرت ہے، نئی بات ہے، تو محبتیں چاہوں گا کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر اس سے ہم کو کیا، ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ سچ کے ساتھ، جی ارشاد، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ جیسا میرا شعر ہے، مجھے بہت محبت سے سنیے گا اس دونوں لائنوں کو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ کیا مصرع ہے، واہ، میرے دوستوں محبت چاہوں گا کہ جب آپ، قافیہ بھی نیا،
کہ جب آپ حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ کیا حجرے میں کہنا ہے؟ واہ واہ واہ